الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، گزرتے وقت اور بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ موجودہ معاشرتی حالات کے اندر ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا ایک بڑا سبب دین سے دوری ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوری کا اثر ہمارے معاشرتی رویوں میں بھی، گھروں کے اندر آپس میں سلوک و اتفاق نہیں، اتحاد نہیں ہے، اولاد والدین سے تنگ ہے، والدین اولاد کے رویوں سے تنگ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے رویوں سے تنگ ہے. پھر اگر ہم معاشرے اور لوگوں کی طرف دیکھیں تو تعلیمی اداروں کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ اپنے طالب علموں سے تنگ ہیں اور ہر کوئی اسی چیز کی شکایت کر نامناسب رویوں، اس لیے لوگوں کے اندر ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو. تو جب دلوں میں سختی ہو تو رویوں میں خود بخود سختی پیدا ہو جاتی، اور اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ دین سے دوری ہی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ درست رہے تو انسانی جسم کا سارا نظام درست رہے، اور اگر اس میں کوئی فساد پیدا ہو جائے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کا سارا نظام جو ہے وہ متاثر ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، یعنی آگاہ رہو کہ وہ انسانی جسم کا جو حصہ ہے وہ دل، وہ انسانی دل ہے کہ اگر دل کی حالت درست رہے تو اس کا انسانی جسم کا سارا نظام درست رہے، اس کے معاملات بھی درست رہے. تو رویوں کی سختی، جو دلوں کی سختی اس وقت پائی جاتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ یہی ہے. عام طور پر ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں دین سے دوری ہے، دین سے ناواقفیت، جبکہ اسلام نے نرمی کی طرف بہت اہمیت دلائی، نرمی کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی کہ ہم اپنے معاملات میں نرمی کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی نرمی کریں. تو اس لیے
अहादीस में भी इस चीज़ की तालीम दी गई, यहाँ तक कि इबादत में भी अपने ऊपर नरमी का, इबादत फ़राइज़ के अलावा जो दीगर इबादत उनको भी अपने ऊपर इस तरह से लाजिम कर लेना कि अपने आप को मुशक्क़त में डाल लिए और किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रहे, या खुद साख्ता इबादत के तरीके मुकर्रर कर लिए और ये समझा कि अल्लाह ताला इससे राज़ी हो रहे और अपने आप को मुशक्क़त में डाला हुआ है। इसी वजह से हमारी शरीयत ने रहबानियत को कि इंसान जायज़ चीज़ों के इस्तेमाल को भी छोड़ दे, जो नेमतें उसको हलाल तरीके से जायज़ तरीके से हासिल हुई उनसे भी अलहदगी इख्तियार कर ले और इसको दीनदारी समझना शुरू कर दे, तो इस्लाम ने इसकी ममानियत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर जो है कोई रहबानियत नहीं। रहबानियत का मतलब यही है कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाना, दुनिया की नेमतों के इस्तेमाल को छोड़ देना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं व रहबानियत अनिब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, कि वो रहबानियत यानी दुनिया की जो नेमतें हैं, दुनिया की लज्जात को छोड़ देना, उनसे अलहदगी इख्तियार करना, ये हमने उन पर फ़र्ज नहीं किया, ये खुद उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ बनाई, हमने उन पर मुकर्रर नहीं की। तो नरमी का सबसे पहला ताल्लुक जो है वो इंसान की अपनी ज़ात के साथ, कि इंसान अपने ऊपर अपनी जान का ख्याल करे, अपनी सेहत का ख्याल करे, अपने ऊपर जो है वो नरमी करता रहे। बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे कामों में ना डाले जो इंतहाई मुशक्क़त के काम। हाँ, जब कभी इसको नेकी का मौका मिले तो उसको ज़ाया ना, और जब इसको वक्त जो फुर्सत मिली है, जो वक्त मिला है, उसको गनीमत जाने, लेकिन शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हो। और दूसरी चीज़ नरमी के जो मौके में से है वो है दावत दीन के अंदर नरमी। दीन इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना, तरगीब देना। तो जो अहले इल्म हज़रात हैं, जो दीन की दावत देने वाले लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो नरमी के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, अच्छे तरीके के साथ लोगों को दीन की दावत। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ लोगों को पुकारिए हिकमत के साथ, अच्छे तरीके के साथ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कामिल मुअल्लिम, इंसानियत की तालीम देने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है अहादीस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी के साथ लोगों को समझाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते तो 3 मरतबा उसको दोहराते, यहाँ तक कि हर शख्स समझ ले। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बुरी बात पर लोगों को समझाना हो तो किसी का नाम नहीं लेते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमी अंदाज के अंदर बात समझाते नरमी के साथ, ताकि किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी की हौसला शिकनी ना हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नागवार चीज़ देखते, नापसंदीदा चीज़ देखते, तो आप अपनी ज़ुबान से तो कुछ इरशाद नहीं फरमाते अपने आला अखलाक की वजह से, तो हम आपके चेहरे पर नागवारी के असरात से पहचान लेते, यानी ज़ुबान से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इजहार नहीं करते, ताकि वक्ती तौर पर किसी की दिल शिकनी ना हो, हौसला शिकनी ना हो, या कोई अपनी बेइज्जती महसूस ना करे। तो दावत दीन के अंदर, दीन की तरफ लोगों को तरगीब देने के अंदर नरमी का पहलू रखना, उनसे सख्ती ना करना। इसी को कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मौइज़तिल हसना, उम्दा नसीहत के साथ, अच्छे तरीके के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और अगर नौबत आ भी जाए बहस करने की, बातचीत करने की, तो वो भी अच्छे तरीके के साथ। तो यही आली अखलाक है जिनकी वजह से इस्लाम अरब से निकल कर दूसरे लोगों में फैला। ख़ासतौर पर जब अरब से इस्लाम बाहर निकला तो वो लोग अरबी ज़ुबान से तो ना वाकिफ़ थे, तो वो लोगों के अखलाक देखकर, उनका रवैया देखकर ही इस्लाम कबूल करते थे।
تو چنانچہ کسی موقع پر ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کی، تو صحابہ نے اس کو روکنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق ہے، اس کو بولنے کی اجازت ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالی اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ نرمی کے مواقع میں سے ایک یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے اندر نرمی اختیار کی، نرمی برتی جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مقروض لوگ، اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، اس کے ساتھ نرمی والا پہلو اختیار کیا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے اور اس نے کسی جائز ضرورت کے تحت قرض لیا، کسی ضرورت کے لیے قرض لیا، وہ ادائیگی میں اس کو مہلت دے دینا، کچھ وقت دے دینا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص سے موت کے وقت فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے کوئی خیر کا کام، نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے جو میرے ملازمین تھے ان کو میں نے نصیحت کی ہوئی تھی کہ جب وہ کسی کو دیکھیں کوئی مقروض شخص ہے تو وہ اس کو مہلت دے دیا کر، وہ لوگوں کو قرض دیتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کو یہ نصیحت کی تھی کہ ادائیگی کے وقت لوگوں کو مہلت دیا کر۔ تو فرشتوں نے جو ہے اس کو معاف کر دیا، اس کو درگزر کر دیا۔ ایسے لوگوں کو مقروض کو مہلت دینا، اس کے ساتھ نرمی والا پہلو رکھنا، نرمی والا رویہ اختیار کرنا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمارے ماتحت لوگ، اگر کوئی کسی جگہ اس کے پاس کوئی ملازمین کام کر رہے ہیں کسی شخص کے پاس، ان کے ساتھ نرمی والا پہلو اختیار کرنا، ان کے ساتھ نرمی برتنا، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہ ڈالنا، اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر ڈالنا بھی ہو تو خود ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کاموں میں تعاون کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا، تو ان کو وہی چیز کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور وہی ان کو پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا کرنا بھی ہو تو ان کے ساتھ جو ہے نا مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اور ایک صاحب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے ملازمین کی، اپنے خادمین کی کوتاہیوں کو معاف کریں، ان کو نظر انداز کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ جو ہے اپنے ملازمین کی، اپنے خادمین کی خطاؤں نظر انداز کریں۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خادم رہا۔ تو ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ جو ماتحت لوگ ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھو، ان کے ساتھ نرمی برتنا، ان کو جائز حد تک سہولت دینا، ان پر بہت زیادہ جو ہے کام کاج کا بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح معاملات کے اندر نرمی برتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما رہے کہ وہ شخص جو نرمی کرنے والا ہو، کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز بیچے، کسی کو کوئی چیز فروخت کرے، اس وقت نرمی کرنے والا ہو، کہ ایک مناسب حد تک اس کے اندر رعایت دے دے، اگر کوئی مہلت مانگتا ہے اس کو مہلت دے دے، اور اس کے دام جو ہے نا بہت زیادہ نہ بڑھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو خریدتے وقت نرمی کرے، کہ بہت زیادہ حد تک رعایت طلب نہ کرے، پھر کوئی معاملہ کر لیا، کوئی چیز خرید لی، اس کے پیسے اس کی کوشش یہی کرے کہ وہ نقد ادائیگی کرے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے لین دین کا، کسی سے کوئی مطالبہ کرنا ہے، کوئی جائیداد کا، کوئی جگہ کا،
اس کے اندر نرمی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ مطالبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم کر۔ اسی طرح وہ لوگ جو رعایا ہے، یعنی ایک شخص کو چند لوگوں پر حکمرانی حاصل ہے، یا ایک گھر میں ہو یا ایک ریاست کے اندر یا ایک محلے میں، کسی بھی جگہ پر انسان کے جو ماتحت لوگ جو اس کی رعایا ہے، اس میں کوئی گھر کا سربراہ ہے یا کوئی ملک کا سربراہ ہے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کے ضروریات کا خیال رکھنا، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان پر ایسے قوانین نافذ نہ کرنا کہ وہ تنگ ہو جائیں، وہ بغاوت پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمران کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ جو اپنی رعایا پر ظلم کرے، ان کو تنگ کرے، ان کو ستائے۔ تو یہ نرمی کے مواقع، اور یہ جو نرمی ہے اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ جو آپ کی نرمی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر رحمت، اور اگر آپ سختی کرنے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہوتے، یعنی یہ جو آپ کے پاس صحابہ کی جماعت موجود ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں، اگر آپ کے رویے میں سختی ہوتی، آپ کے دل میں تنگی ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، یہ آپ کے پاس نہ ٹھہرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی کرنے والے نہ تھے، برائی کی باتیں کرنے والے نہ تو طبعاً اور نہ ہی تکلفاً، یعنی دل لگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی کی باتیں کرنے والے نہ تھے۔ ولا صخاباً فی الاسواق، بازاروں کے اندر شور مچانے والے، راستوں پر بیٹھنے والے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بہت سے لوگ وہ راستوں میں بیٹھ کر بڑی بڑی دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ستاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا صخاباً فی الاسواق، بازاروں کے اندر شور مچانے والے نہ تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے۔ اگر کسی نے برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مشرکین کے حق میں بد دعا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، نظر انداز کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کے اندر افضل ترین لوگ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر افضل ترین لوگ وہ ہیں جو مفہوم القلب ہو اور زبان کے سچے لوگ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا سچا اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مفہوم القلب ہونا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ لوگوں کو ستانے سے رکا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رکا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا دل صاف ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اثم فیہ، کہ اس شخص کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، ولا حسد، اور کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھے، حسد نہ رکھے۔ لیکن دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین لوگوں کی صفات ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین دل کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی برتن ہوتے ہیں زمین میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ انہوں نے ملاقات کے وقت ہم لوگ تو السلام علیکم کرتے، انہوں نے السلام علیکم کی جگہ جو ہے السلام علیکم، السلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی اور میں پردے کے اندر تھی، تو میں نے اندر سے بولا کہ تم پر جو ہے نا موت ہو اور تم پر لعنت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اندر نرمی کو حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ان سے یہی بات کی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، یعنی اس کے عربی زبان کا لفظ، اور اس کے معنی ہے ہلاکت، موت کے تباہی۔ اس کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ نہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کا حکم دیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس کے اندر نرمی کی صفت نہیں، نرمی کی خوبی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ شخص تمام ہر قسم کی خیر سے، ہر قسم کی بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انسان کو نرمی پر عطا کرتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں ہوتے۔ جو انعامات، جو عنایات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نرمی کی صورت میں انسان پر عطا ہوتی ہیں، وہ سختی کرنے والے انسان پر، سخت گوئی کرنے والے انسان پر وہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی رفیق ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی کرنے والے پر اس کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے والے پر عطا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کام پر، کہ انسان اگر اس کے علاوہ اور نیکیاں بھی کر رہے اس پر بھی وہ کچھ انعامات، عنایات اس کو حاصل نہیں ہوتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرنے والے شخص کو عطا کرتے، جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے شخص۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے والے، اور جن کے دل نرم ہوں گے، دوسروں کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا ہو، کسی سے ان کو تکلیف نہیں ہو۔ اسی لیے حدیث میں مسلمان کی تعریف یہی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، یعنی جیسا معاملہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو۔ تو اب یہ نرمی کی صفت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے چند مختصر سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور اعتقاد وہ مضبوط ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دیتا، اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو بھی ایک سبب قرار دیا گیا دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے، اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، اس کو بھی ایک سبب قرار دیا گیا دل کی نرمی۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتے،
اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ مزید سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنی سخت دلی کی شکایت، اپنی دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ تو یہ دو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے دل کی سختی کو دور کریں گے، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو نرم کر دیں۔ تو اس لیے سامعین کرام، ہمارا رویہ جو ہے صرف عبادات کی حد تک، نماز روزہ ان کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ان کا کامل اجر و ثواب اسی وقت ہوگا جب ہمارے سے دوسرے مسلمان بھی خوش، ہمارے دل میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی نرمی کے جذبات، دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات، معاشرے کے اندر ہم ایک معاشرے کا ایسا فرد بنے جو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، تبھی ہمیں ہمارے مقاصد جو ہیں وہ صحیح طور پر حاصل ہو سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔